بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صدق یعنی سچائی کو ایک بنیادی فضیلت بتایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ ایک مومن کی پہچان صرف چند عبادتوں یا دعووں سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی سچائی سے ہوتی ہے۔ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی لوگ الامین اور الصادق کہہ کر پکارتے تھے۔ نان بلیورز بھی ان کی سچائی پر شک نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نان بلیورز نے کہا، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا مددگار صرف وہی ہے جو سچائی اور امانت داری پر قائم ہو۔ یعنی جو انسان سچائی اور امانت داری کو چھوڑ دے وہ اصل میں اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صدق نجات ہے اور کذب ہلاکت ہے۔ یعنی سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں تباہی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت میں بھی ہمیشہ سچائی کو اپنایا۔ آپ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ سیاست میں کچھ چالاکی اور جھوٹ ضروری ہے، تو امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، واللہ جھوٹ اور دھوکہ میرے لیے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے میں امام کے پاس آیا اور کہا، مولا میں گناہوں میں مبتلا ہوں، شراب، زنا، جھوٹ، مجھے کوئی ایک چھوڑنے کی نصیحت کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ وہ شخص ہر گناہ میں جھوٹ کی ضرورت سمجھتا تھا۔ جب اس نے جھوٹ چھوڑا تو دھیرے دھیرے سب گناہ چھوڑتا گیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سچائی انسان کو ہر برائی سے بچاتی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، آج کا دن وہ ہے جہاں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ یعنی روز قیامت سچائی انسان کو بچائے گی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بھی سچائی کی مثال دی۔ جب یزید کی فوج کے سامنے خطبہ دیا تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے نسب اور سچائی کا حوالہ دیتا ہوں۔ اگر تمہیں شک ہے تو لوگوں سے پوچھو جو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے یہ ثابت کیا کہ حق اور سچائی کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دو، مگر جھوٹ اور دھوکے پر سمجھوتا نہ کرو۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں جھوٹ سے بچنا، تجارت میں سچائی تاکہ برکت ہو، سوشل ڈیلنگز میں ایمانداری تاکہ عزت بنے، دین کے نام پر بھی جھوٹ نہ بولنا تاکہ اسلام کا اصل روح باقی رہے۔ آخرت میں اللہ صرف سچوں کے لیے رحمت اور نجات رکھے گا۔ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ انسان کے ایمان اور انسانیت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹے انسان کو اپنا جھوٹ چھوڑ کر توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پروردگار سے قربت حاصل کر سکے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کے مطابق سچائی پر قائم رکھے۔